السلام علیکم ناظرین، نئی بخاری کی نام سے سب واقف ہیں۔ نئی بخاری عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں اور حکومت کو وقتاً فوقتاً مختلف کیسز میں ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ نئی بخاری کا ایک ٹویٹ صبح سویرے نظر سے گزرا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقصد تھا، چاہتے چاہتے وہ ہار کر بھی جیت گیا، یعنی وہ سوسائٹی کے جو امپورٹنٹ ترین پلرز ہیں ان سب کو ایکسپوز کر گیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان رخصت کیا ہوا، وہ ہار کر بھی جیت گیا، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کر دیا اس نے کہ امریکی غلام ہے، اپوزیشن کو ثابت کر دیا کہ وہ ملک دشمن ہے، یعنی ہماری جو سیاست میجر سیاست ہے 11-12 پارٹیز کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ کو ثابت کر دیا کہ اشرافیہ کی لونڈی ہے، اور میڈیا کو ثابت کر دیا کہ وہ نوٹوں کی غلام ہے۔ یہ 4 پلرز ہیں ناظرین، میڈیا، جوڈیشری، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ۔ اس کے بغیر اسٹیٹ بن نہیں سکتی، وجود میں آ نہیں سکتی۔ اور مجھے عادت ہے عجیب و غریب، میں سچی بات کرنے سے باز نہیں آتا، سچی بات ہی مجھے کرنی ہے، اور یہ میں نے اپنی ذات سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سچ جو مجھے لگتا ہے میں وہی بولتا ہوں۔ اسی طرح کی ایک تحریر اور ایک دوست نے بھیجی ہے، پہلے وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ عمران خان نے کیا کھویا کیا پایا، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اینڈ پہ صرف یہ مختصراً ذکر کروں گا جسے آپ تجزیہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عمران خان کا مقصد سسٹم کو ایکسپوز کرنا تھا، اور کیا ان کا یہی مقصد تھا کہ فوج کیا ہے، میڈیا کیا ہے، جوڈیشری کیا ہے، اور پاکستان کا پارلیمنٹری سسٹم کیا ہے، کہ یہی مقصد تھا، یا ان سارے معاملات کی اصلاح بھی ایک مقصد تھا؟ تو یہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ایک تحریر ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں ہمارے لکھنے والے دوست کا خیال ہے کہ عمران خان بڑا سمارٹلی کھیل گیا۔ کل آخری ڈیڈ لائن تھی، قومی اسمبلی کا اجلاس، انتہائی اہم اجلاس جان بوجھ کے آخری وقت تک کھینچا گیا، یعنی وہ عمران خان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے پری پلان اجلاس کو آخری وقت تک کھینچا تاکہ سب لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ آخری بال، آخری چال، آخری گھنٹہ، آخری پتہ، سب پریشان تھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اصحاب کی جنگ تھی، سارا دن گزر گیا، بات آخری لمحوں تک پہنچ گئی، ٹھیکیداروں کے ساتھ جواب دینے لگے۔ انہیں ساری محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی۔ جو اب تک پس پردہ چھپے بیٹھے تھے، انہیں مجبوراً سامنے آنا پڑا، ایکسپوز ہونا پڑا۔ آخری گھنٹے میں سب ایکٹیو ہو گئے۔ چھٹی کے دن آدھی رات کو عدالتیں کھل گئی، منصفانہ ریاست جوک در جوک پہنچنے لگے۔ ساری اپوزیشن آدھی رات تک قومی اسمبلی میں بے جان ہو کر بیٹھی رہی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر پہنچے، قیدیوں والی گاڑیاں پہنچیں، لا انفورسمنٹ حرکت میں آئی اور سب کنٹرول کیا جانے لگا۔ یہی وہ ٹائم تھا جس کے لیے کپتان نے اتنی لمبی اعصابی جنگ لڑی، اتنی زیادہ محنت کی۔ کپتان نے میڈیا کو بلایا، سوشل میڈیا پر سب لائیو جا رہا تھا، اندر کی خبریں باہر آ رہی تھی۔ کپتان نے مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہوا ہو؟ مطلب کوئی رہ تو نہیں گیا جو واضح طور پر قوم کے سامنے ایکسپوز نہ ہوا ہو؟ اور خصوصی طور پر بلائے گئے چند صحافیوں میں سے کچھ نے کہا کہ جی نہیں، سب ایکسپوز ہو گئے۔ وہ اٹھا، ڈائری اٹھائی اور وکٹری کا نشان بناتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بظاہر ہار کے جا رہا تھا، مگر حقیقت میں یہی اس کی جیت تھی۔ وہ سب پردہ نشینوں کے منہ سے نقاب نوچ رہا تھا، وہ سب کو بے نقاب کر کے جا رہا تھا، وہ قوم کے اثر مجرم دکھا کے جا رہا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوا۔ 75 سالوں سے پردے کے پیچھے بیٹھے اصل ہرکارے قوم کے سامنے ایکسپوز ہو رہے تھے۔ یہی اس کی جیت تھی، یہی اس کا ماسٹر اسٹروک تھا۔ عمران خان، قوم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ تم امر ہو گئے، تم ہار کے بھی جیت گئے، تمہارا خدا تمہارا بھلا کرے، تم ہار کر بھی جیت گئے۔ یہ موقف ہے کسی ہمارے مہربان دوست کا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان 22 سال 24 سال سے جو سٹرگل کر رہا تھا، کیا صرف ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے کر رہا تھا، یا ان کو تبدیل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کر رہا تھا؟ لیکن اس میں ایک بے بسی بھی ہے، مجبوری بھی ہے،
اور ایک میسج بھی پوری دنیا کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اب بھی یہ 4 سیگمنٹ آف سوسائٹی جو جمہوریت کے پلرز ہوتے ہیں وہ آج بھی کہاں کھڑے ہیں. عام آدمی کہاں کھڑا ہے جو جمہوریت کی طاقت ہوتا ہے, جو جمہور سے نکلا جمہوریت. کیا جمہوریت اس ملک کے اندر ہے؟ کیا جمہوریت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے یہ کب ٹھیک ہوگی؟ کیا یہ نظام ہمیں ڈیلیور بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا عمران خان اس سسٹم کے تحت کوئی تبدیلی لا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ جس طرح یہ اشرافیہ, یہ ایلیٹ کلب سب کے سب ایک ہیں, اوپر سے ایک ہے, نیچے سے یہ کبھی کبھار اس کی کچھ شکل چھوٹی موٹی تبدیل ہوتی ہے, لیکن اوپر سے ایک. یہ ایک ایلیٹ کلب ہے. اس کلب کی جو ممبرشپ لے لیتا ہے وہ پھر سب ایک ہو جاتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کو بجانے کے لیے بھاگ دوڑتے ہیں. جب عمران خان بات کرتا تھا کہ میں اسٹیٹس کو بریک کروں گا تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی, لیکن میں دعا بھی کرتا تھا کہ یہ شخص کبھی واقعی اسٹیٹس کو بریک کر پائے گا, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو تو ہماری جڑوں کے اندر, ہماری بنیادوں کے اندر, ہماری سوسائٹی کی مینوفیکچرنگ سے ہوئی, اور یہ اسٹیٹس کو بریک کیسے ہونے دیں گے یہ سب طاقتیں. لیکن بہرحال مایوسی کی بات نہیں. عمران خان نے پہلے مرحلے میں چلو یہی سمجھیں کہ ایکسپوز کر دیا, بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا, سب کو ایکسپوز کر دیا. اب اگلے مرحلے میں عوام اگر ان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ اس سارے معاملے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ عمران خان کو نواز شریف صاحب کی طرح براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کو گالیاں نہیں دینی پڑی. خود انہوں نے خاموشی رکھی, وہ بولے نہیں, لیکن ان کی خاموشی کے باوجود بھی ہر چیز ہر کسی پر آشکار ہو گئی. اب ہر کسی کی اپنی رائے ہے کہ وہ اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. عام آدمی کیسے رسپونڈ کرتا ہے, اس ملک کا ڈاکٹر کیسے کرتا ہے, صحافی کیسے کرتا ہے, انجینئر کیسے کرتا ہے, اس ملک کا کسان کیسے کرتا ہے, اس ملک کا مزدور کیسے کرتا ہے. عمران خان نے اپنا کام پورا کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ اس ملک کی 22-24 کروڑ آبادی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کی تعمیر کس طرح چاہتا ہے. جس طرح اس ملک کا باسی ایک ایک فرد رسپونڈ کرے گا, اسی طرح کا یہ ملک بن جائے گا. اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی سیکیورٹی کنٹری رہے تو یہ سیکیورٹی کنٹری بنا رہے گا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاحی مملکت بننی چاہیے, جو ایک مشکل عمل ہے جو عمران خان نے شروع کیا تھا, تو اس کے لیے بہرحال اور قربانیاں دینی پڑیں گی. قوم کے اسٹیمنا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کپتان کا اسٹیمنا تو ہے ابھی کافی, عمر کے کافی اوپر والے حصے میں پہنچ چکے ہیں, لیکن اسٹیمنا اس کا ہے. قوم نے اگر ساتھ دیا تو میرے خیال میں آگے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.